यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई और बहन, बाज़ी वक़्त हम गुनाह कर देते हैं, फिर भी हमको पता नहीं चलता है कि हम गुनाह करे हैं। मगर हमको मालूम होना चाहिए कि खुदा वो खुदा है जो ऐसे गुनाहों को भी हमारे सामने लाता है, ताकि हम उससे माफ़ी मांगे और उसके नज़रों में राज़बाज़ ठहरे। आप लोगों को याद होगा कि गए वक़्त हम तारीख़ की पहली किताब बाब 19 और उसकी आयत 5 से गौर करना शुरू करे थे। हम बाब 19 को ख़त्म करे थे और उसके बाद हम बाब 20 को उठाए थे और बाब 20 को भी ख़त्म करे थे। उसके बाद हम बाब 21 उठाए और उसकी पहली आयत पे गौर करे थे। यहाँ हम देखे थे कि शैतान इसराइल के ख़िलाफ़ उठा और दाऊद को उभारा इसराइलियों की गिनती करने के लिए। अब हम कलाम में आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे तारीख़ की पहली किताब बाब 21 और उसकी आयत 2। यहाँ लिखा हुआ है, तब दाऊद ने योआब से और लोगों के सरदारों से कहा कि जाओ, बेर्शेबा से दान तक इसराइल का शुमार करो और मुझे खबर दो ताकि मुझे उनकी तादाद मालूम हो। प्यारे भाई और बहन, आप लोगों को याद होगा कि मूसा भी इसराइलियों की 2 अलग अलग वक़्त पे गिनती करे। गिनती के किताब में हमको बताया गया है कि जब शुरू में इसराइलियाँ बियाबान में सफ़र कर रहे थे तो उस वक़्त उनकी गिनती ली गई, और दूसरे मर्तबा जो उन लोगों की गिनती ली गई वो उस वक़्त ली गई जब उन लोग सफ़र के आखिरी हिस्से में थे। इसमें कोई गलत बात नहीं है, कम से कम खुदा तो उसमें गलती नहीं देखा। मूसा की गिनती में कोई गुनाह नहीं था, मगर यहाँ जब गिनती हुई तो ये गिनती को खुदा गुनाह ठहराया। थोड़े लोगों का ये ख्याल है कि दाऊद इसलिए गिनती लिए क्योंकि उनके दिल में गुरूर छा गया था, मगर हम पढ़ के देखेंगे कि आगे क्या लिखा हुआ है। हम पढ़ेंगे आयत 3। यहाँ लिखा हुआ है, योआब ने कहा, खुदावन अपने लोगों को जितने हैं उससे 100 गुना ज़्यादा करे, लेकिन ऐ मेरे मालिक बादशाह, क्या वो सब के सब मेरे मालिक के खादिम नहीं हैं? फिर मेरा खुदावन ये बात क्यों चाहता है? वो इसराइल के लिए ख़ता का बायस क्यों बने? तो प्यारे भाई और बहन, योआब जो हैं दाऊद के ये ख्याल के ख़िलाफ़ आए और उन्होंने ये गिनती करने के लिए दाऊद को रोकना चाहते थे। दाऊद गिनती करना चाहते थे और दाऊद के ये गिनती में गुनाह था। योआब जो हैं दाऊद के ये गिनती को रोकना चाहते थे क्योंकि योआब समझ गए कि गिनती करना गुरूर वाली बात है। ये गिनती में गुरूर मौजूद था। मेरा ख्याल ये है कि हालांकि गुरूर इसमें दाखिल हुआ, लेकिन गुनाह को समझने का पूरा ज़रिया गुरूर नहीं है। यिर्मयाह नबी की किताब बाब 9 और उसकी आयत 23 और 24 में लिखा हुआ है, खुदावन यूँ फरमाता है कि ना साहिब हिकमत अपनी हिकमत पर, ना खवी अपनी क़ुव्वत पर, और ना मालदार अपने माल पर फ़ख्र करे, लेकिन जो फ़ख्र करता है इस पर फ़ख्र करे कि वो समझता और मुझे जानता है कि मैं ही खुदावन हूँ जो दुनिया में शफ़क़त अदल और राजबाजी को अमल में लाता हूँ, क्योंकि मेरी खुशनुदी इन्हीं बातों में है, खुदावन फरमाता है। प्यारे भाई और बहन, खुदा खुश नहीं था जब दाऊद इसराइलियों की गिनती लिए, क्योंकि दाऊद जो हैं खुदावन पे भरोसा नहीं रख रहे थे। उनका भरोसा उनके ताकत पे आ गया था। तो दाऊद को जो उभारा लोगों की गिनती लेने के लिए, वो एक गलीस गुनाह था। गुनाह ये था कि उनको खुदा पे भरोसा नहीं था। दाऊद जो हैं गिनती पे भरोसा रख रहे थे और खुदा पे नहीं। अब हम आयत 4 से 6 पढ़ेंगे। यहाँ लिखा हुआ है, तो भी बादशाह का फरमान योआब पर गालिब रहा। चुनांची योआब रुखसत हुआ और तमाम इसराइल में फिरा और यरूशलेम को लौटा, और योआब ने लोगों के शुमार की मिज़न दाऊद को बताई, और सब इसराइली 11 लाख शमशेरजन मर्द और यहूदा 4,70,000 शमशेरजन मर्द थे। लेकिन
اس نے لاوی اور بنیامین کو شمار ان کے ساتھ نہیں کیا تھا، کیونکہ بادشاہ کا حکم یوآب کے نزدیک نفرت انگیز تھا۔ پیارے بھائی اور بہن، اسرائیل میں داؤد کے پاس 11 لاکھ آدمی تھے اور یہودا میں داؤد کے پاس 5 لاکھ آدمی تھے۔ جب موسیٰ گنتی کرے تو اس وقت 6,03,000 آدمی تھے۔ داؤد کے پاس قریب 10 لاکھ آدمی زیادہ تھے۔ میرے بھائی، موسیٰ کے وقت اور داؤد کے وقت گنتی میں کتنا فرق آیا۔ جب انہوں ایک چرواہا تھے اور لشکرگاہ میں آئے اور وہ بڑے پہلوان جولیت کو دیکھے اسرائیلیوں پہ چیخا مارتے ہوئے، تو داؤد جو اس وقت چرواہا تھے فوج کی گنتی لینا نہیں چاہتے تھے۔ انہوں فوج کو نہیں گنے کہ کتنی فوج ہے، انہوں صرف اتنا بولے کہ میرے کو اس کے ساتھ لڑنے دیو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسی حکمت اس وقت کہاں سے آ گئی تھی؟ میرے بھائی، انہوں خدا پہ بھروسہ کرے۔ انہوں اپنا جو ہے فلاخون اور چکنے پتھریں لے کے نکل گئے جولیت کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ پیارے بھائی اور بہن، جب آپ کے پاس لاکھوں لوگاں رہیں گے تو اس وقت اپنے زندگی میں خدا کی ضرورت نہیں سمجھیں گے۔ جب آپ کے پاس صرف ایک فلاخون اور چند چکنے پتھریں رہ جاتے ہیں تو اس وقت آپ اپنی زندگی میں خدا کی ضرورت سمجھتے، اس وقت آپ کو خدا کی ضرورت پڑتی، اس وقت آپ اپنا خیال خدا پہ رکھتے۔ پیارے بھائی اور بہن، اگر ہم دیکھیں گے تو یہ دنیا میں کئی ملکیں تھیں جو بہت بڑے بنے، جیسا کہ آسور کا ملک تھا، یا پھر بابل کا ملک تھا، یا پھر مصر کا ملک تھا۔ یہ سب ملکیں اپنے اپنے وقتوں میں ابھر کے آئے، مگر اب ان کا نام و نشان نہیں ہے کہ ایک زمانے میں یہ بڑے شہر تھے یا بڑے ملک تھے۔ مگر کیوں ایسا ہوا؟ کیونکہ یہ ملکیں اپنے فوج پہ بھروسہ کرے اور زندہ اور سچے خدا پہ نہیں۔ میرے بھائی، میرے کو غلط مت سمجھو، یہ گنہگاروں کے دنیا میں ہر ملک کو اپنی حفاظت کے لیے فوج رکھنا ضروری ہے۔ ہم کبھی یہ نہیں بولنا کہ ہم کو فوج کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو فوج کی ضرورت ہے، مگر بات یہ ہے کہ ہمارا بھروسہ فوج پہ رہنا نہیں چاہیے بلکہ خدا پہ رہنا چاہیے۔ فوج ہم کو ہمارے دشمن پہ جیت نہیں دلا سکتی، صرف خدا ہم کو جیت دلا سکتا ہے، صرف خدا ہمارے فوج کو مضبوط کر سکتا ہے۔ تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو خدا پہ بھروسہ رکھنا چاہیے، صرف خدا ہماری پناہ اور ہمارا برج ہے۔ خدا کے طاقت سے ہم کو نجات مل سکتی ہے۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو یوآب جو ہیں یہ کام کرنے سے داؤد کو روکنا چاہتے تھے۔ انہوں بولتے ہیں، داؤد یہ سارے لوگ آپ کے ہیں، آپ ان کی گنتی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا یہ سارے لوگوں کو آپ کے سپرد کرا ہے اور یہ لوگ خدا میں کافی ہیں۔ مگر میرے بھائی، داؤد یوآب کی بات نہیں سنے اور گنتی کرنے میں ان کو مجبور کر دیے۔ آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس نیوکلیر کے ہتھیار ہیں، ہم کو خدا کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے دوست، سچائی یہ ہے کہ ہم کو خدا کی ضرورت ہے۔ ہمارے زمانے میں لوگ غلط چیزوں پہ بھروسہ رکھ رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ سچائی لوگوں کے دل و دماغ میں نہیں گھس رہی ہے۔ آج ہم کلیسیا کے وہ ممبر پہ اپنی انگلی اٹھاتے جو شراب پی کے کلیسیا میں آتا ہے، مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ خدا پہ ایمان نہیں رکھتے ہوئے کلیسیا میں شامل ہوتے ہیں تو وہ پیوٹ اور آپ میں کچھ بھی فرق نہیں ہے۔ میرے دوست، خدا ہم کو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ ایمان نہیں رکھنا ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ شیطان کا ہاتھ بے ایمانی پہ ہے، یعنی کہ بے ایمانی کے پیچھے شیطان کا ہاتھ ہے اور ہمارے بے ایمانی میں شیطان کام کر رہا ہے۔ انہیں آپ کے اور میرے دل و دماغ میں بے ایمان نہیں پیدا کریں گا تاکہ ہم خدا پہ بھروسہ نہیں کریں۔ ویسا شیطان جو ہے
चाहता है बल्कि हमको मजबूर करता है लोगों पे भरोसा करने के लिए, फौज पे भरोसा करने के लिए, पैसे पे भरोसा करने के लिए, वगैरह वगैरह। कुछ भी चीज़ या कौन सी भी चीज़ पे भरोसा करने में हमको शैतान मजबूर करता है। उसका काम ये है कि हमारी नज़र खुदा पे से हटा के चीज़ों पे लाना। ये उसकी पुरानी आदत है। प्यारे भाई बहन, आज मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि कई लोग मैथमेटिक्स में भरोसा रख रहे हैं और जो मैथमेटिक्स को बनाया उस पे भरोसा नहीं रख रहे हैं। आज लोग कंप्यूटर पे भरोसा रख रहे हैं और यीशु मसीह पे नहीं। आज लोग गिनती पे भरोसा रख रहे हैं और खुदा के नाम पे भरोसा नहीं रख रहे हैं। मेरे दोस्त, दाऊद ये सबक सीखे। ज़बूर की किताब बाब 118 और उसकी आयत 8 और 9 में उन्होंने बोलते हैं, ज़रा गौर से सुनो। यहाँ लिखा हुआ है, खुदावंत पर तवक्कुल करना इंसान पर भरोसा रखने से बेहतर है। खुदावंत पर तवक्कुल करना उमरा पर भरोसा रखने से बेहतर है। और ज़बूर की किताब बाब 71 और उसकी आयत 1 में लिखा हुआ है, ज़रा गौर से सुनो। ए खुदावन, तू ही मेरी पनाह है, मुझे कभी शर्मिंदा ना होने दे। प्यारे भाई बहन, मैं और एक मर्तबा ये आयत पढ़ना चाहूँगा। यहाँ लिखा हुआ है, ए खुदावन, तू ही मेरी पनाह है, मुझे कभी शर्मिंदा ना होने दे। प्यारे भाई और बहन, चंद सवाल हैं जो हम अपने आप से करना है। क्या हम वाकई में खुदा पे भरोसा रखते हैं क्या? क्या हम वाकई में खुदा पे ईमान रखते हैं क्या? इब्रानियों के खत में लिखा हुआ है, बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है, इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालिबान को बदला देता है। प्यारे दोस्त, यीशु मसीह बोले कि जब पाक रूह ये दुनिया में आएंगी तो दुनिया को गुनाह में खुसरवा ठहराएंगी। कैसा गुनाह में मेरे दोस्त, कैसा ठहराएंगी? मसीह बोलते हैं, वो मुझ पर ईमान नहीं लाते। क्या बोल रहे हैं मसीहा? वो मुझ पर ईमान नहीं लाते। रोमियो के खत में लिखा हुआ है, जो कुछ इत्तेखाद से नहीं वो गुनाह है। जो कुछ इत्तेखाद से नहीं वो क्या है? गुनाह है। तो प्यारे भाई और बहन, दाऊद का गुनाह ये था और वाकई में ये एक बहुत बड़ा गुनाह है। दाऊद उसके बाद गौर से देखने लगे कि उन्होंने लोगों की गिनती करा के कितना गलत काम करे हैं। अब हम कलाम के वो हिस्से पे आएंगे जहाँ दाऊद अपने खुदी से अपनी सज़ा चुन लेते हैं। हम पढ़ेंगे आयत 7 और 8। लिखा हुआ है, लेकिन खुदा इस बात से नाराज हुआ, इसलिए उसने इस्राएल को मारा। तब दाऊद ने खुदा से कहा कि मुझसे बड़ा गुनाह हुआ कि मैंने ये काम किया। अब मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि अपने बंदे का कसूर माफ़ कर, क्योंकि मैंने बेहुदा काम किया है। प्यारे भाई और बहन, अब खुदा जो है दाऊद के सामने चंद सजाएं रखेगा और दाऊद को चुनना पड़ेगा कि उन्होंने खुदा की तरफ से कौन से सज़ा लेना चाहेंगे। हम पढ़ेंगे आयत 9 से 12। यहाँ लिखा हुआ है, और खुदा ने दाऊद के गैबन जद से कहा कि जाकर दाऊद से कहे, खुदावन यूँ फरमाता है कि मैं तेरे सामने 3 चीज़ें पेश करता हूँ, उनमें से एक चुन ले ताकि मैं उसे तुझ पर भेजूँ। सो जाद ने दाऊद के पास आकर उससे कहा, खुदावन यूँ फरमाता है कि तू जिसे चाहे उसे चुन ले, या तो खाहत के 3 बरस या अपने दुश्मनों के आगे 3 महीने तक हलाक होते रहना, ऐसे हाल में कि तेरे दुश्मनों की तलवार तुझ पर वार करती रहे, या 3 दिन खुदावंत की तलवार यानी मुल्क में वबा रहे और खुदावंत का फरिश्ता इस्राएल की सब सरहदों में मारता रहे। अब सोच ले कि मैं अपने भेजने वाले को क्या जवाब दूं। प्यारे भाई और बहन, अब मैं चाहूँगा कि आप दाऊद को सुनना। ये एक ज़बरदस्त चीज़ है। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप मेरे से सहमत हैं
کہ اب تک داؤد ایک بڑے آدمی بن گئے ہیں۔ داؤد آپ کے اور میرے وجہ سے ایک انسان تھے، یاد رکھو۔ انہوں گناہ کرتے تھے، انہوں غلطیوں پہ غلطیاں کرتے تھے، مگر انہوں اپنی نجات نہیں کھو دی، نہ اپنا رشتہ جو ان کا خداوند کے ساتھ تھا انہوں نہیں کھو دی۔ آیت 13 میں لکھا ہوا ہے، ذرا غور سے سنو۔ داؤد نے جات سے کہا، میں بڑے شکنجے میں ہوں، میں خداوند کے ہاتھ میں پڑوں، کیونکہ اس کی رحمتیں بہت زیادہ ہیں، لیکن انسان کے ہاتھ میں نہ پڑوں۔ کتنی اچھی بات کر رہے ہیں یاد داؤد۔ پیارے بھائی بہن، داؤد اپنے خدا کو جانتے تھے۔ داؤد فوج کی گنتی لیے کیونکہ انہوں انسان پہ بھروسہ کرے، اور داؤد یہ دیکھتے ہیں کہ ایسا کام کر کے انہوں کتنی بڑی غلطی کرے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ داؤد اب تک کافی بوڑھے ہو گئے ہوں گے، اور شاید اپنے وہ دن یاد کرے ہوں گے جو انہوں ایک چھوٹے سے چرواہے ہوتے ہوئے خدا کے طاقت سے کیسا ایک اونچے قد کے پہلوان سے مقابلہ کرے اور خدا کے طاقت سے جیت حاصل کرے۔ میرے بھائی، داؤد آپ کے اور میرے ویسا ایک معمولی انسان تھے۔ ہم نجات کے لیے ضرور خدا پہ بھروسہ رکھنا چاہتے ہیں، مگر ہمارے روزمرہ کے زندگی میں ہم خدا پہ بھروسہ رکھنا نہیں چاہتے۔ ہمارے زندگی کے مصیبتوں کے وقتوں میں ہم خدا پہ بھروسہ رکھنا نہیں چاہتے ہیں۔ داؤد اب اپنے دشمنوں پہ نظر کرتے ہیں۔ دشمن کی گنتی کافی ہے، بہت بڑی قوم ہے۔ داؤد سوچنے کو لگتے ہیں کہ ان کی فوج بڑی ہے کیا۔ داؤد تھوڑی دیر کے لیے بھول گئے ہیں کہ ان کا خدا ان کے سارے دشمنوں سے بڑا ہے۔ چاہے دشمنوں کے پاس کتنی بھی فوج کیوں نہ رہو، خدا وہ ڈھیر ساری فوج سے بھی بڑا ہے۔ تو داؤد اپنے فوج کی گنتی لیتے ہیں۔ پیارے بھائی اور بہن، آپ اور میں کتنے نئی مرتبہ گنے ہوں گے۔ ہم واقعی میں خدا پہ بھروسہ نہیں کریں ہیں، ہم ہمارا بھروسہ کسی دوسرے چیز پہ ڈالے ہیں۔ مگر میرے بھائی، داؤد اپنے خدا کو جانتے ہیں۔ انہوں جات سے بولتے ہیں، میں خداوند کے ہاتھ میں پڑوں، کیونکہ اس کی رحمتیں بہت زیادہ ہیں، لیکن انسان کے ہاتھ میں نہ پڑوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ داؤد خدا کے ہاتھوں میں کیوں پڑھنا چاہتے تھے؟ کیونکہ داؤد یہ بات سیکھ لے تھے کہ خدا رحیم و کریم ہے، اس کے رحمت ابدی ہے۔ میرے کو اس بات کا ڈر ہے کہ ہم میں سے کئی لوگ یہ نہیں سیکھے ہیں کہ خدا ہمارے گناہ کے مطابق ہم سے سلوک نہیں کیا، اور ہماری بدکاری کے مطابق ہم کو بدلہ نہیں دیا، کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے، اسی قدر اس کی شفقت ان پر ہے جو اس سے ڈرتے ہیں۔ خدا جو ہے نجات دینے میں رحیم و کریم ہے۔ آج خدا گمراہ دنیا کے لیے نجات کا راستہ نکالا۔ کس کے ذریعے سے؟ یسوع مسیح کے ذریعے سے، جو ہماری رحمت کی کرسی ہیں۔ یوحنا کا پہلا عام خط باب 2 اور اس کی آیت 2 میں لکھا ہوا ہے، اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، اور نہ صرف ہمارے ہی گناہوں کا بلکہ تمام دنیا کے گناہوں کا بھی۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یسوع مسیح رحمت کی کرسی ہیں۔ خدا کے پاس وہ رحمت ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ نجات پانا چاہتے ہیں تو آپ کو صرف یہ کرنا ہے کہ خدا کے عدالت کو جانا اور اپنے قصوروں کو اس کے سامنے رکھنا اور اس سے معافی مانگنا اور اس کے طرف سے رحمت مانگنا۔ خدا کے پاس ڈھیر ساری رحمت ہے، اور اپنی رحمت آپ پہ نچھاور کر کے آپ کو فضل کے ذریعے سے نجات دیں گا، اور یہ فضل ہیں یسوع مسیح۔ تو پیارے بھائی اور بہن، کیا آپ خدا کی عدالت میں آنا چاہیں گے؟ کیا اس سے رحمت مانگنے کے لیے؟ مرضی آپ کی ہے اور فیصلہ آپ کا ہے۔ اب ہم پڑھیں گے آیت 14 سے 17 تک۔ سو خداوند نے اسرائیل میں وبا بھیجی، اور اسرائیل میں سے
70,000 آدمی مر گئے، اور خداوند نے ایک فرشتہ یروشلم کو بھیجا کہ اسے ہلاک کرے، اور جب وہ ہلاک کرنے ہی کو تھا تو خداوند دیکھ کر اس بلا سے ملول ہوا، اور اس ہلاک کرنے والے فرشتے سے کہا، بس اب اپنا ہاتھ کھینچ۔ اور خداوند کا فرشتہ یبوسی ارنان کے خلیہان کے پاس کھڑا تھا، اور داؤد نے اپنی آنکھیں اٹھا کر آسمان اور زمین کے بیچ خداوند کے فرشتے کو کھڑا دیکھا، اور اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی جو یروشلم پر بڑھائی ہوئی تھی۔ تب داؤد اور بزرگ لوگ ٹاٹ اوڑے ہوئے منہ کے بل گرے، اور داؤد نے خدا سے کہا، کیا میں نے حکم نہیں کیا تھا کہ لوگوں کو شمار کیا جائے؟ گناہ تو میں نے کیا اور بڑی شرارت مجھ سے ہوئی، پر ان بھیڑوں نے کیا کیا ہے؟ اے خداوند میرے خدا، تیرا ہاتھ میرے اور میرے باپ کے گھرانے کے خلاف ہو، نہ کہ اپنے لوگوں کے خلاف کی وہ وبا میں مبتلا ہوں۔ پیارے بھائی اور بہن، آپ داؤد کی یہ دعا پہ غور کر سکتے۔ یہ دعا ایک زبردست دعا تھی۔ یہاں داؤد اپنے گناہ کا اپنے کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ میں تو بولوں گا کہ داؤد میں کافی تبدیلی آئی۔ داؤد جو ہیں جب بتسبا سے گناہ کرے تو انہوں کسی دوسرے پہ یعنی کہ یوریا کے موت کا الزام ڈالنے کی کوشش کرے۔ داؤد یہاں اپنا گناہ چھپانا چاہتے تھے جو انہوں بتسبا کے ساتھ کرے، اور بتسبا کے شوہر یوریا کو قتل کروائے۔ یہ دو باتیں داؤد چھپانا چاہتے تھے، مگر یہاں بات الگ ہے۔ انہوں خدا کے طرف سے ایک اچھا سبق سیکھے۔ یہاں انہوں خدا کے سامنے کھلم کھلا ظاہر کر رہی کہ انہوں فوج کو گن کے خدا کے خلاف گناہ کرے ہیں۔ انہوں خدا کو یہ بتانے لگے کہ انہوں گناہ کرے ہیں، اور ان کے گناہ کی سزا ان کو اور ان کے گھرانے کو ملنا چاہیے، اور ان کے عوام کو نہیں۔ تو یہاں ہم یہ سیکھتے ہیں کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہمارے گناہ کو چھپانا نہیں چاہیے، بلکہ ہمارے گناہ کو کھلم کھلا خدا کے سامنے ظاہر کرنا چاہیے۔ تو یہاں میں کلام کو ختم کرنا چاہوں گا یہ دعا کے ساتھ کہ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔